جی السلام علیکم جی، ویلکم ٹو قاضی اسپیکس اینڈ فائنینشیل ٹاکس۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا آج کا دن بھی اچھا گزرا ہوگا۔ تو کوشش کریں گے ویڈیو کو آج تھوڑا شارٹ کریں۔ تو تقریباً جی آج 217 ملین کا والیوم پڑا ہے اور تقریباً 313 پوائنٹس ایڈ ہوئے ہیں۔ 1,58,183 پہ کلوزنگ ملی ہے اور پینی سٹاکس میں تو آپ کا والیوم تھا ہی، اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس میں تھوڑا بہت والیوم آ رہا ہے۔ او جی ڈی سی میں، پی پی ایل میں، ایس این جی پی میں، پی ایس او میں، ان سیکٹرز میں آپ کا والیوم آ رہا ہے۔ آج جو آپ کا شیئر چلا ہے میجر آپ کا فنڈامنٹلی سٹرونگ شیئرز میں، وہ آج آپ کا صرف چلا ہے ایف ایف سی۔ اگر ایف ایف سی آج آپ کا نہ چلتا، آج تقریباً 500-550 پوائنٹ اس نے ایڈ کیے ہوئے تھے، اگر وہ آج نہ چلتا تو انڈیکس آج آپ کا دوبارہ میرے خیال میں 2000 پوائنٹ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا۔ 313 پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں، 217 ملین کا والیوم ہے اور انڈیکس آج آپ کا تقریباً 800-900 پوائنٹ بھی پازیٹیو تھا۔ ایف این ای ایل 89 ملین کا والیوم ہے، آج تقریباً آپ کا ₹2 ڈاؤن ہے، 8% ڈاؤن ہے جی، 8.5%۔ پی آئی اے کو بھی آج انہوں نے مار دیا ہے، 56 ملین کا والیوم ہے۔ ایف این ای ایل پی آئی اے ایکسٹریم قسم کا سٹا چل رہا ہے، ان دونوں میں سٹاپ لاس کے ساتھ لازمی چلیں، لازمی۔ اگر پھنس گئے تو پھر 4-5 ماہ آپ کو ایزیلی ویٹ کرائیں گے، اس سے زیادہ بھی کرا سکتے ہیں۔ ڈبلیو ٹی ایل اگین ڈاؤن ہے، ایم ٹیکس آج 90 پیسے ایڈ کر گیا ہے، 42 ملین کا والیوم ہے۔ بینک آف پنجاب پازیٹیو ہے، 40 ملین کا والیوم ہے۔ ڈی ایس ایل 35 ملین کا والیوم ہے، 7.86 پہ اس نے کلوزنگ دی ہے۔ آج ذرا ڈی ایس ایل کو دیکھیں گے، یہ تھوڑا سا کیس جو ہے نا اس کا بڑا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ کافی ٹائم سے اس میں ایکسٹریم والیوم پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ گرتا جا رہا ہے اور بہت ایکسٹریم والیوم ہے۔ کے الیکٹرک 34 ملین کا والیوم ہے، بالکل سائیڈ وے ہے۔ ایف ڈی پی ایل آج 1 روپے ایڈ کر کے گیا، 20 ملین کا والیوم ہے۔ لوڈز آپ کا پازیٹیو ہے، 19 ملین کا والیوم ہے۔ کوسم آپ کا تھوڑا سا پازیٹیو ہے، 15 ملین کا والیوم ہے۔ ٹاپ ایڈوانسر میں ایم ٹیکس چلا ہے، ایف ٹی پی ایل چلا ہے، چناب لمیٹڈ آج بھی کیپ ہے، بی ایف مڈاربا کیپ ہے، داؤد ایکٹیو لمیٹڈ ہے، ٹی ایس بی ایل ہے، کرسنٹ جوٹ پروڈکٹ ہے، ربی آج ہمارا دوبارہ کیپ ہے جی، کے پی یو ایس ہے اور ٹی اے ٹی ایم آج دوبارہ کیپ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے ٹاپ ڈکلائنرز میں ستارہ انرجی ہے، کونیر انڈسٹری ہے، ایف این ای ایل ہے، سارک ہے، دین آئی بی ایل ایچ ایل جی 2 دن اپر کیپ تھا، آج لوور لاک ہوا پڑا ہے، 50 پہ کلوزنگ دی ہے اور یہ پرفارم کر سکتا ہے، والیوم اچھا ہے اس میں۔ دین پی آئی اے ہے، تقریباً 7.5% ڈاؤن ہے۔ آئی سی آئی بی ایل آج ڈاؤن ہے جی، تقریباً جو ہے 5.5%، اور دین آپ کے پاس ایف آر سی ایل آپ کا آلموسٹ 5.5% ڈاؤن ہے۔ بات کرتے ہیں ذرا بریکرز کی۔ ہمارے پاس مکمل طور پہ یہاں پہ پینی شیئر ہی ہونے والے ہیں، ایک آدھ شیئر کے علاوہ۔ عروج کیپ ہے، اے ایس ٹی ایم ہے، بی ایف مڈاربا ہے، چناب لمیٹڈ ہے، کرسنٹ جوٹ پروڈکٹ لمیٹڈ ہے، داؤد ایکٹی ہے، فیکٹو سیمنٹ ہے، بہتر ہے، ایف ایف ایل ایم ہے، اسیف وکاس ہے، آئی ڈی ایس ایم ہے اور کے ایم ایل ہے، کے پی یو ایس ہے، کے ٹی ایم ایل ہے، ربی ہے، ایس سی آر ٹی ہے، ایس کے آر ایس ہے، ایس پی ایل ہمارا آج بھی کیپ ہے، ربی بھی آج ہمارا کیپ ہے، یہ دونوں ہمارے پاس اچھے جا رہے ہیں ہمارے بھی۔ ٹی اے ٹی ایم ہے، ٹی ایس بی ایل ہے اور زیڈ آئی ایل، ان میں صرف اچھا شیئر آپ کے پاس ایک ہی ہے جس کے کچھ ریزلٹس اچھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے فیکٹو سیمنٹ، باقی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لوور کیپ میں جی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے جنرل انشورنس کے جو رائٹ شیئر چل رہے ہیں وہ آپ کے لوور پہ ہیں۔ اور بات کر لیتے ہیں جی ذرا کہ آج پوائنٹ کنٹریبیوشن میں سب سے زیادہ پوائنٹس کس نے ایڈ کیے ہیں۔ ایف ایف سی نے 524، پی ایس سی ایل نے 112، پی پی ایل نے 83، یو بی ایل نے 56، کے ٹی ایم ایل نے 48، ایم سی بی نے 30، ایف ایٹ نے 30، پیکچز نے 28، بی او پی نے 28 اور پی او ایل نے 27 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں۔ سر نے 18، ایم ٹی ایل نے 30، میزان بینک نے 35، ہب پاور نے 44 اور دین آپ کے پاس او جی ڈی سی ہے جی، او جی ڈی سی نے 64، بینک البیب نے 67، اینگرو ہولڈنگ نے 73، سسٹم نے 76، لکی نے تقریباً 84 اور ایچ بی ایل نے بھی 98 پوائنٹس آپ کے نکالے ہیں۔ کل علاقے ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس اکتوبر کی جو ہے وہ سیلز بھی آئی ہیں، تو اکتوبر کی سیلز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی۔ سازگار کی سیلز بھی بہت اچھی رہی ہیں، ایچ کار کی بھی تھوڑی بہت انکریز دیکھنے کو ملا ہے، گیل غنی کی بھی ہمیں جو ہے سیلز میں انکریز دیکھنے کو ملا ہے، ٹریکٹرز میں ملر ٹریکٹر کی بھی سیلز میں انکریز ہے اور الغازی ٹریکٹر کی سیلز میں بھی اچھا خاصا انکریز دیکھنے کو ملا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا ایم ٹی ایل اور اے جی ٹی ایل آج دونوں نہیں چلے، تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے۔ ایم ٹی ایل اینڈ اے جی ٹی ایل یہ اتنے جلدی آپ کے فی الحال نہیں چلنے والے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے۔ دیکھیں جی انڈیکس کو، پہلے ذرا ڈیلی کی کینڈل دیکھیں اور ڈیلی کی ذرا کینڈل پہ دیکھیں تو فی الحال تو ان کی ویب سائٹ پہ میرے بھائی گلیچ چل رہا ہے بالکل جی۔ یہ 1 آور پہ بھی دیکھ لیں، 259 ملین کا والیوم دکھا رہے ہیں، یہ ان کی ویب سائٹ کا گلیچ ہے۔ تو ابھی مزید انڈیکس آپ کا ڈاؤن آئے گا،
امید ہے کہ انڈیکس آپ کی نیکسٹ سپورٹ پہ تو آنا چاہیے 1,57,400 کی طرف، اور ڈیلی کی کینڈل پہ فی الحال جو ہے ان کی ویب سائٹ جو ہے گلچ شو کر رہی ہے، تو یہاں سے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا، یہ ان کی ویب سائٹ کا گلچ چل رہا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو یہاں سے کچھ کلیئر پتہ نہیں چلنے والا۔ 1 آور پہ کچھ پتہ چل رہا ہے، اور یہ جو والیوم دکھا رہا ہے 290 ملین کا، یہ ڈیلی کی کینڈل کا دکھا رہا ہے، اور یہ بھی یہاں پہ آپ کا گلچ ہے، اور یہ 259 ملین کا والیوم ہے، کچھ زیادہ ہی دکھا رہا ہے۔ 217-18 ملین کا تو والیوم آج پڑا ہے ٹوٹل، تو ولی ان کی ویب سائٹ کا فی الحال جو ہے گلچ چل رہا ہے، اور شاید مزید کچھ سکرپٹس میں بھی یہ گلچ آ سکتا ہے۔ بل انڈیکس نے مزید ڈاؤن تو آنا ہے، آپ کو میں نے آلریڈی بتایا ہوا تھا، کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ باڑی میں جی آج 7,21,000 کا والیوم پڑا ہے، آج دوبارہ اس نے ₹1.5 نکالے ہیں، اور مزید بھی چانسز ہیں، مزید بھی نیچے آنا چاہیے اسے۔ 780 پہ تو میری تقریباً جو 680 کی سپورٹ ہے اس پہ تو آ چکا ہے، اس سے مزید نیچے اب میری 660 کی سپورٹ ہے، اور دین 650 سے نیچے تو میرے سارے کے سارے بائنگ لیول ہیں، اس سے نیچے تو سکون سے آپ لوگ اس کی جو ہے ایکیمولیشن کر سکتے ہیں، اور دین آپ لوگ اسے لانگ ٹرم میں جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی میں نے آپ کو باڑی انرجی جو ہے لانگ ٹرم میں جمع کرنے کا بتایا ہوا ہے، آپ لوگ اسے تھوڑا لانگ میں کنسیڈر کریں، لانگ میں یہ شیئر آپ کا جو ہے اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ تو یہ بل ان کی ویب سائٹ تھوڑی سلو ہی پڑی ہے، اور اسی وجہ سے گلچ بھی آ رہا تھا، تو ابھی ان کی ویب سائٹ کا تھوڑا ایشو بنا ہوا ہے، چلیں چیک کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ فی الحال تو یہاں پہ کچھ نہیں شو کرنے والا، کیا پتہ آگے مزید آگے والے چارٹ لوڈز ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ اگر لوڈ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کوائس ہے جی، کوائس پہ آج بھی والیوم اچھا تھا 5.96 ملین کا، اب میرے ریٹ کے مطابق تو اسے تقریباً جو ہے 8 اور دین 8.70 ان دو لیول پہ آنا چاہیے، اور وہیں سے انشاءاللہ ریورسل بھی پاسبل ہے اس کا۔ والیوم آج بھی اچھا پڑا ہے، کسی وقت بھی اس میں سٹا چل سکتا ہے، شیئر آلریڈی اپنے اچھے ریٹ پہ ہے، اور فی الحال تو 9.5 اور دین اس کے بعد 9 کا جو لیول ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 9 کا لیول میرے لیے فی الحال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس لیول تک اس نے آنا بھی ہے، امید تو ہے اگر اس لیول پہ آتا ہے یہ شیئر آپ کا انشاءاللہ وہیں سے پرفارم کر سکتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو لیول بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک تو 9 کا بتا رہا ہوں، اور دین میں آپ کو اس سے ایک نیچے لیول تقریباً جو ہے 8.70 کے راؤنڈ اباؤٹ کا بتا رہا ہوں۔ یہ دو فی الحال میرے فی الحال کے لیول ہیں، ان دو لیول سے انشاءاللہ یہ شیئر آپ کا پرفارم کر سکتا ہے، تو کرنا بھی ہے۔ شیئر نے جو پیک لگائی ہے، یہ پیک انشاءاللہ یہ شیئر دوبارہ لگانے کے لیے ضرور جائے گا۔ فیبوناچی کو یوز کر لیں تو فیبوناچی کے تو یہ آلموسٹ اپنے لیول پہ آیا ہوا ہے، اگر فیبوناچی کو فالو کرنا ہے تو دین آپ لوگ 9.60 پہ ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ 9.60 پہ آپ کا ایک آئیڈیل لیول ہے اگر آپ فیبوناچی کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ کو تقریباً 9 کا اور 8.7 کا ویٹ کرنا پڑے گا، تو میں فی الحال جو ہے فیبوناچی کو فالو کرنا چاہوں گا، اور 9.6 پہ میں اسے تھوڑا بہت بائی کرنا چاہوں گا۔ مزید اگر مجھے نیچے ملا تو تقریباً جو ہے 9 اور دین 8.7 کے لیول پہ میں اس میں جو ہے وہ سوئنگ کی ایک انٹری لینا پسند کروں گا۔ ہائی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس نے لگانا ہے، یہ جو فیوچر میں ہائی ہے یہ والا امید ہے کہ نیا ہائی اس نے لگانا ہے ایک دفعہ، کیونکہ جب بھی ایک پیک لگا کے آتا ہے شیئر آپ کا یا اسکرپٹ یا مارکیٹ، اسی ٹاپ کو دوبارہ مارکیٹ آپ کی ٹچ کرنے ضرور جاتی ہے۔ ایف ایف سی جی آج تقریباً میجر پوائنٹس اس نے ایڈ کیے ہیں، اور تقریباً 7 ملین کا والیوم بھی پڑا ہے۔ ایف ایف سی کے اب میرے تو 515-20 کے ٹارگٹ دونوں ہٹ ہو چکے ہیں، 515 سے 20 کے درمیان کا ٹارگٹ تھا۔ ایک میرا لانگ کا ٹارگٹ جو ابھی بھی ایکٹیو ہے اور ویلڈ ہے، وہ میرا اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ میرا 445 سے لے کر اور 500 کا میرا لانگ ٹرم کا ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ میرا ابھی تک سٹل اس میں ویلڈ ہے۔ لانگ ٹرم میں شیئر آپ کا آلریڈی پازیٹیو ہے، امید ہے کہ یہ شیئر آپ کا لانگ ٹرم میں آپ کا 545 سے 550 کی طرف جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھا ہے، تگڑا شیئر ہے، اور اگر آپ اسے کمپیئر کریں گے ایفرٹ وغیرہ کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ، تو دین میرے خیال میں آپ کو یہی شیئر سب سے بیسٹ لگے گا۔ تو لانگ ٹرم کے لیے تو یہ شیئر بہت اچھا ہے، پلس ڈیویڈنڈ ییلڈ وغیرہ ان کی بہت اچھی ہے، ڈیویڈنڈ بہت اچھا دیتے ہیں، تو ہر چیز اس کی سالڈ ہے۔ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں امیج ریٹ کے بارے میں۔ امیج ریٹ آج والیوم پڑا ہے جی 1.48 ملین کا، اور شیئر نے آج موو بھی اچھی دی ہے، انٹر ڈے ہی تھا شیئر میں، آج انٹر ڈے آج اچھا ہوا ہے شیئر میں، تقریباً آج کا جو ہائی ہے اس کا 10.74 کا ہے، 9.99 پہ کلوزنگ ہے، اور اگر لو دیکھیں تو 9.57 کا ہے۔ اب آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ ابھی تک اس کمپنی کے رزلٹ نہیں آئے ہیں، یہ جو آپ کے پاس امیج کمپنی ہے نا، ان کا ہی یہ شیئر ہے، انہوں نے لانچ کیا تھا، اور جب یہ لانچ ہوا تھا اس کے بعد کیپ پہ کیپ گیا تھا، تو ابھی آپ لوگوں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان کے فائنینشیل رپورٹس کب آنی ہیں۔ جب ان کے ایک آدھ کوارٹر کی فائنینشیل رپورٹس آئیں گی نا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب اس شیئر کو ہمیں لانگ ٹرم میں رکھنا چاہیے کہ نہیں۔
ایک کوارٹر کا رزلٹ آئے گا، دوسرے کا آئے گا، تیسرے کا آئے گا، چوتھے کا آئے گا، دین آپ کوارٹر وائز کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یار کمپنی میں گروتھ کوئی ہو رہی ہے کہ نہیں، کمپنی کو کہاں سے جو ہے وہ کتنا کرایہ آ رہا ہے اور کتنی ان کی برانچز اوپن ہو چکی ہیں کہاں کہاں پہ، تو یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے۔ تو یہ ان کے اپنی بیسیکلی آؤٹ لیٹ ہیں۔ تو امیج والوں نے جو ہے اپنے آؤٹ لیٹ جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں آئی ریٹ کو، اور جو آئی ریٹ نے امیج کو دیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو بھی رینٹ آئے گا وہ آئی ریٹ میں کاؤنٹ ہوگا، اور بعد میں وہ ڈیویڈنڈ دے نہ دے وہ تو بعد کی بات ہے۔ اسی طرح ایک TPLRF1 بھی چل رہا ہے، دین تو بل دیکھ لیں، ریٹ والوں میں صرف آپ کا DCR اچھا ڈیویڈنڈ دیتا ہے آپ کو، اور دین اسی طرح گلوب ریزیڈنٹ ریٹ ہے وہ آپ کو اچھا ڈیویڈنڈ دیتا ہے، لیکن پہلے ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آئی ریٹ کے کوارٹر کے رزلٹ کیسے آتے ہیں۔ ہاں ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہے، اچھے ریٹ پہ مل رہا ہے، 10 کا ریٹ بھی اچھا ہے اور دین 9 کا ریٹ بھی اچھا ہے، اس ریٹ پہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنیکلی اگر آپ ٹریڈ لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، امید ہے کہ جلدی اس میں والیوم آئے گا، تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، کیمولیٹ ہو رہا ہے، لیکن 2-3 روپے کی موو آپ کو یہ شیئر دے جائے گا ٹیکنیکلی، لیکن لانگ ٹرم میں اگر رکھنا ہے تو دین آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ یونٹی ابھی آپ کو دوبارہ تنگ کرنے والا ہے بہت زیادہ۔ اگر آپ اس کا ویکلی چارٹ دیکھیں تو آلموسٹ اپنی جو بھی اس کی سپورٹس تھیں وہ آلموسٹ ساری کی ساری یہ تقریباً بریک کر چکا ہے۔ تو بہرحال ابھی یہاں پہ جو اس کی جو پرانا ایک ٹرینڈ تھا وہ ٹرینڈ اس نے سارے کا سارا یہاں سے بریک کر دیا تھا، اور ابھی اس کے بعد ابھی تک یہ مکمل طور پہ آپ کا ڈاؤن ہی چل رہا ہے، اور ڈائیورجنس تو کریٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے یہیں پہ، یہ آپ کی دیکھیں نا، یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک آپ کی بلش ڈائیورجنس کریٹ ہو رہی ہے، لیکن جب تک شیئر آپ کا کسی ایک پرائس پہ رکے گا نہیں، ڈائیورجنس آپ کی ورک نہیں کرے گی۔ ویکلی پہ ڈائیورجنس ہے، مطلب کہ سولڈ ڈائیورجنس ہے، ڈیلی پہ بھی ڈائیورجنس ہے، لیکن اس کے لیے شیئر کو کسی ایک پرائس پہ رکنا چاہیے، کسی ایک پرائس پہ شیئر کو سائیڈ ویز ہونا چاہیے۔ اگر شیئر آپ کا یہیں پہ 20-21 کے راؤنڈ اباؤٹ شیئر آپ کا سائیڈ ویز چلا جاتا ہے تو دین یہ شیئر کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ ادروائز جس طرح سے گر رہا ہے ابھی، اسے یہ گیپ تو فیوچر میں جو گیپ لگا تھا یہ اس نے یہیں پہ کور کر لیا تھا، لیکن یہاں پہ آپ کا ایک گیپ جو ہے وہ رہتا ہے، لیکن وہ ابھی اتنا جلدی کور نہیں ہونے والا، اس سے پہلے شیئر آپ کا ایک آدھ موو آپ کو دے کے جائے گا۔ تو فی الحال اگر 20 کو نہ بریک کرے تو اچھا ہے، ادروائز ہمیں 18 اور دن 17 کا لیول بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ بل امید ہے کہ شیئر ہمارا انشاءاللہ مارکیٹ جیسی بہتر ہوتی جائے گی، والیوم بھی شیئر میں آ جائے گا، اور شیئر اگر ہمارا ایک پرائس پہ رک جائے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ جس طرح میں انڈیکس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیکس اگر آج آپ کا سائیڈ وے رہے نا تو وہ انڈیکس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ انڈیکس آپ کا کچھ دن سائیڈ ویز رہے، سائیڈ ویز والیوم پڑے، سائیڈ ویز جو ایکیمولیشن ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ایکیمولیشن ہوتی ہے۔ جس طرح اسکرپٹس میں ایکیمولیشن ہوتی ہے نا سائیڈ ویز، اسی طرح انڈیکس میں بھی ایکیمولیشن جو ہے وہ سائیڈ ویز سب سے بیسٹ ایکیمولیشن ہوتی ہے۔ الٹن انرجی ہے بھائی میرے، میں نے آپ سے کافی دفعہ اس کے بارے میں بات کی ہے، بلکہ سارے کے سارے پاور سیکٹر کے بارے میں نے بات کی، اور میں نے یہی بات کی ہے کہ پاور سیکٹر کا فیوچر کوئی نہیں رہا، یا تو یہ ہب پاور کی طرح جو ہے وہ اپنا بزنس چینج کر لیں، جیسے ہب پاور نے اپنا بزنس چینج کر دیا ہے، یا پھر ان کے پاس جو ریزروز پڑے ہیں ان ریزروز کو انویسٹ کریں، ان سے پیسہ کمائیں اور پبلک کو ڈیویڈنڈ دے دیں۔ تو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کمپنی آپ کی صرف اور صرف ٹیکنیکلی چلے گی۔ اب ٹیکنیکلی یہ اپنی اچھی سپورٹ پہ تو آ گیا ہے، تقریباً 10.5 کی میری سپورٹ ہے، وہاں پہ تو اب یہ آلموسٹ پہنچا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس کی وکس پڑی ہوئی ہیں 10.5 10.55، یہاں پہ تو آلموسٹ یہ آپ کا آ گیا ہے۔ اب یہیں سے آپ کو یہ شارٹ ٹرم کی ٹریڈ دے گا۔ اب لانگ ٹرم میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب اس پہ سٹا چلے گا تو تبھی یہ شیئر آپ کا پرفارم کرے گا، باقی فنڈامنٹلز تو آپ کے سارے آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی کمپنی کا فیوچر تو کوئی نہیں رہا۔ اب کمپنی کا جو فیوچر تھا، اب پاور سیکٹر میں جب IPPs کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے IPPs کو آلموسٹ ختم ہی کر دیا ایک قسم کا، تو دین کمپنی کیا ہی کر سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک اور ہے پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل PICT، اسے بھی دیکھ لیں، وہ ان کے پاس بھی جو پورٹ تھا وہ ان کے پاس سارا ان کا کاروبار تھا، وہ ان کا کانٹریکٹ ختم ہوا ہے، اس کے بعد ان کا بھی بے شک آپ حال دیکھ لیں، یہ ذرا آپ چیک کر لیں PICT کو یہ کہاں سے گرا تھا، اس کے بعد اب تک PICT آپ کا جو ہے اس لیول تک نہیں گیا۔ آپ اس کا ذرا ویکلی چارٹ اوپن کریں اور آپ ذرا یہ دیکھیں اسے کہ یہاں پہ کہیں پہ اس سے کانٹریکٹ واپس لیا گیا تھا، یہ جب خبریں چل رہی تھی، اس کے بعد دن یہ دیکھ لیں شیئر آپ کا گرتا گیا، اس کے بعد نہ تو کوئی اچھا ڈیویڈنڈ آیا ہے، ایک دفعہ آیا تھا اچھا ڈیویڈنڈ، شیئر آپ کا تقریباً 90 پہ گیا تھا، یہاں پہ 20 کا ڈیویڈنڈ آیا تھا، ڈیویڈنڈ کی وجہ سے صرف موو آئی تھی، لیکن رزلٹ تو آپ کے کمپنی کے ختم ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری خبریں جو ہے شیئر کے بارے میں پہلے کی چل رہی تھیں، ان سے جو کانٹریکٹ ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے،
وہ کسی اور کمپنی کو دیا جا رہا ہے. اس کے بعد PICT کا بھی یہی حال ہوا تھا. اور الٹن انرجی اب پاور سیکٹر میں دیکھ لیں, کیپکو والے اب جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیپکو کا 2027 میں کانٹریکٹ بھی ختم ہو جائے گا اور کیپکو والے اب انویسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور آج بھی میرے خیال میں انہوں نے کچھ جو ہے وہ مٹیریل انفارمیشن دی ہوئی ہے, وٹک سیمنٹ کو بائی کرنا چاہ رہے ہیں فوجی سیمنٹ کے ساتھ مل کے. تو وہ بھی اب جو ہے الٹرنیٹو ڈھونڈ رہے ہیں اپنا. تو جب تک کوئی الٹرنیٹو نہیں ڈھونڈیں گے پاور سیکٹر والے تو وہ آلموسٹ جو ہے ایسے ہی رہیں گے. اب نشاد کی جیسے کمپنی ہے نا پاور سیکٹر کی, انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو آلریڈی اتنا اسٹرانگ گروپ ہے, ان کے پاس تو 100 الٹرنیٹوز ہیں, تو وہ تو باقی 100 چیزوں میں گھس جائیں گے, انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو ہوگا الٹن انرجی کو, مسئلہ ہوگا سیف پاور لمیٹڈ والوں کو. بل آج سیف پاور والوں نے میرے خیال میں کوئی 5 لاکھ 2 لاکھ جو شیئرز ہیں, ایسے کوئی 2 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں, وہ گفٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں. وہ پہلے مجھے نوٹس آیا, میں چیک کر رہا تھا, وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. DSLG آج 35 ملین کا والیم ہے. بڑا ہی عجیب سا کیس ہے اس کا. اگر آپ بالکل اسے یہاں سے دیکھنا سٹارٹ کریں نا, والیم پڑھنا سٹارٹ ہوا 15 ملین 12 ملین دین 10 ملین دین 18 15 20 30 35, آج بھی 35 ملین کا والیم ہے. نہ تو کینڈل ہلتی ہے جگہ سے نہ کچھ, اور جس دن والیم اچھا ہوتا ہے کینڈل اوپر جاتی ہے نہ نیچے. لیکن جس دن آپ کا والیم کم ہوتا ہے اس دن یہ شیئر آپ کا گرنے لگ جاتا ہے. اب آپ ذرا اس کا ویکلی کا چارٹ دیکھیں اور یہ دیکھیں, یہ بہت ہی ہسٹوریکل والیم ہے. اتنا والیم آپ اگر اس کا منتھلی چارٹ دیکھیں اس پہ آپ کو کہیں یہاں پہ کہیں نظر آیا تھا اتنا والیم. اس کے بعد یہاں پہ ایک دفعہ آپ کو نظر آیا تھا جب یہ شیئر آپ کا کہیں تقریباً یہاں سے 2.5 سے موو لگا کے شیئر آپ کا تقریباً 7 ساڑھے 7 تک گیا تھا. اس کے بعد اب جا کے بڑا ایکسٹریم قسم کا والیم نظر آیا ہے اور سٹل ابھی تک یہ شیئر آپ کا گر رہا ہے. تو یہ بھی تھوڑا آپ کا بڑا کیوریس سا کیس ہے, لیکن سٹل ابھی تک یہ شیئر آپ کا کسی ایک پرائس پہ رک نہیں رہا ہے. تو اسے بھی آپ لوگ لازمی دیکھ لیجیے گا. یہ آپ کا بہت ہی ایکسٹریم والیم کا شیئر ہے, میں کافی ٹائم سے اسے دیکھ رہا ہوں. اور یہ آپ دیکھیں نا, یہ آخری آپ کا جو ہے آدھے گھنٹے میں والیم پڑا ہے, آدھے گھنٹے میں والیم پڑا ہے. یہ دیکھ لیں 35 ملین کا والیم پڑا ہے. تو یہ تھوڑا سا میری سمجھ سے فی الحال باہر ہے, اس پہ پراپر ریسرچ کرنی پڑے گی. تو بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں. ٹریٹ ہے ٹریٹ ابھی آلموسٹ آپ کا اچھے ریٹ پہ ہے. یہاں سے اس میں کچھ چانسز ہیں کہ یہ آپ کو ٹیکنیکلی گین دے سکتا ہے, لیکن اس میں پراپر سٹاپ لاس کے ساتھ اگر آپ لوگ چلیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. یہ رہی آپ کی سپورٹ 30.90 کی آپ کی سپورٹ ہے. اسی لیول پہ دوبارہ مل جائے گا. آج والیم بھی اچھا تھا 14 ملین کا, اور آج تقریباً 80 پیسے ایڈ بھی کر کے گیا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کا بریک آؤٹ دے سکتا ہے. اس میں کچھ پاسبلٹی ہے کہ یہ یہاں سے آپ کا تقریباً 35 کا لیول بریک کر جائے, اور دین آپ لوگ اس کا ویکلی اور منتھلی چارٹ دیکھیں گے تو دین آپ کو اس کے اوپر کے ٹارگٹ مل جائیں گے 38-40 کے. تو اس میں ایک پاسبلٹی ہے. تو یہ میرے خیال میں جو ہے ان کی ویب سائٹ آج بہت زیادہ سلو ہی پڑی ہے. تو بہرحال ویب سائٹ کا ایشو چل رہا ہے ان کی بہت زیادہ. تو یہ آپ دیکھیں گے نا تو ڈیلی چارٹ دوبارہ ریفریش کرو اوپن ہی نہیں کر رہی ہے. اور اسی طرح انڈیکس میں بھی جب ہم اوپن کر رہے تھے KSE 100 تب بھی مسئلہ کر رہی تھی یہ آپ کا. تو بل چلیں اسے رہنے ہی دیتے ہیں, کیونکہ یہ صرف ٹائم ہی ضائع کرے گی. مجھے سمجھ لگ گئی ہے ان کی, یہ کبھی کبھار ان کا مسئلہ ہوتا ہے. اسکول آپ کے ریٹ پہ آ رہا ہے 14.77 پہ کلوزنگ ہوئی ہے, 12 ملین کا والیم ہے. اسکول کو کم از کم 14 کے لیول پہ تو آنا چاہیے. 14 کے لیول کی اس کی اچھی سپورٹ ہے, وہاں سے کچھ جو ہے پاسبلٹی ہے کہ وہاں سے ریورسل آ سکتا ہے. اور 14 سے نیچے 20-30 پیسے آپ لوگ اپنا سٹاپ لاس بھی لازمی یوز کریں گے. سٹاپ لاس لگانا فی الحال پینی شیئرز میں تو آپ کا مسٹ ہو گیا ہے, کیونکہ آلموسٹ پینی شیئرز آپ کو اچھی موو دے چکے ہیں. اب نیشنل بینک جو ہے اب آپ کے آلموسٹ ٹرینڈ لائن کو تھوڑا سا بریک کر چکا ہے, آلموسٹ ٹرینڈ لائن کے ساتھ ہی رکا ہوا ہے. آج تو بالکل سائیڈ وے ہے, 5 ملین کا والیم بھی پڑا ہے. اب اس کی 208 کی ایک سپورٹ ہے, 208 کو اسے بریک نہیں کرنا چاہیے. ادروائز نیکسٹ جو اس کی سپورٹ بنے گی ہمارے پاس نیشنل بینک کی, وہ ہمارے پاس تقریباً 200 کے راؤنڈ اباؤٹ بنے گی. اب لانگ میں تو یہ شیئر آپ کا بہت اچھا ہے. لانگ میں تو اس شیئر نے انشاءاللہ امید ہے کہ 250 پلس کی طرف بھی جانا ہے. بہرحال اس شیئر میں امپرومنٹ بڑی اچھی آ رہی ہیں, رزلٹس بڑی اچھے آ رہے ہیں. ایئرلی پہ یہ آپ کو ڈیویڈنڈ دے گا بھائی. شاید کیا پتہ اس دفعہ, پچھلی دفعہ جو 80% کا تھا, اس دفعہ شاید جو ہے آپ کو ڈیویڈنڈ کچھ زیادہ کر دے, اور مے بی 10% کا دے دے. اب اس سے زیادہ کچھ دے دے تو وہ کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری ڈیویڈنڈ دے دے. لیکن 10% کا امید ہے کہ اس دفعہ ان کا ڈیویڈنڈ آنا چاہیے, مطلب کہ 100% کا 10 روپے کا. اور دین ہب پاور کو دیکھیں, ہب پاور آپ کی اپنی آلموسٹ سپورٹ پہ آ رہا ہے. ابھی 208 پہ ہے, 205 اور دین اس کے بعد
آپ کے پاس 190 کی 200 کی سپورٹ ہے. 200 کو بریک نہ کرے تو بہتر ہے. 200 کو اگر بریک کرتا ہے تو دین ہماری اگلی جو سپورٹ بنے گی وہ ہماری تقریباً 185 اور 188 کے درمیان بنے گی. لانگ ٹرم میں شیئر بہت اچھا ہے. لانگ ٹرم میں شیئر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کے 240 اور 250 والے ٹارگٹس ان فیوچر ایزیلی اچیو ہوں گے, کیونکہ کمپنی کی سیلز جو ہیں آپ کو انشاءاللہ ان فیوچر اچھی دکھائی دیں گی. اور جیسے جیسے آپ کی الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہیں فیوچر میں انشاءاللہ مزید آپ کے چارجنگ پوائنٹ اور الیکٹرک وہیکلز کی طرف لوگ ویسے بھی جا رہے ہیں, تو سارے کے سارے آپ کے چارجنگ پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کے ہب پاور والے اور دین PSO کے ساتھ مل کے لگا رہے ہیں. FCCL سیمنٹ سیکٹر کی 3-4 شیئرز ہیں, ان کی آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کرنٹلی کیا پوزیشن ہے. بڑے اچھے ریٹ پہ مل رہا ہے سٹل, اور میرے خیال میں 50 کو اب آلموسٹ یہ بریک کرتا ہے اگر, تو دین ہمیں تقریباً 48.5 اور دین اس کے بعد تقریباً ہمیں 45 کے ریٹ پہ مل سکتا ہے. ان دو ریٹس پہ میرے خیال میں یہ شیئر آپ کا بہت سٹرونگ ہے لانگ ٹرم میں. لانگ ٹرم میں آپ کو اس اسکرپٹ میں میرے خیال میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ویل ڈیزروڈ کریکشن چل رہی ہے, چلنے دیں. ویکلی پہ بھی کریکشن ہے, لیکن ویکلی پہ میرے خیال میں 1-2 ویک تک یہ شیئر آپ کا سیٹل ہو جائے گا. تو 48-45 تک یہ شیئر آپ کو مل جائے تو بڑی اچھی چیز ہے لانگ ٹرم میں. اور انشاءاللہ اگلی جب ریلی آئے گی آپ کی تو یہ آپ کی جو پیک ہے یہ بریک ہونی ہے. تو 70 کے اس کے جو ہیں آلریڈی لانگ کے ٹارگٹس ہیں. میپل لیف کو دیکھیں جی, تقریباً ابھی آپ کا 90.88 پہ موو کر رہا ہے, اور 90 to 95 کے یہ زون آلموسٹ بریک کر رہا ہے. 95 کا میں نے آپ کو بتایا تھا اور دین 90 کا بتایا تھا کہ اگر اس زون میں ریزسٹ کرتا ہے, سپورٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس زون کو بریک کر جاتا ہے تو دین آپ کو مزید نیچے کی سپورٹ دیکھنے کو ملے گی. اب نیچے مزید جو آئیڈیل سپورٹ نظر آ رہی ہے کرنٹلی اس کی, وہ تقریباً اس کی 85 کی بڑی اچھی سپورٹ ہے, اور 85 کی طرف یہ جا بھی سکتا ہے. آپ کی تقریباً جو ہے 1 آور پہ جو ہے ایک بلش ڈائیورجنس کریٹ ہو رہی ہے, لیکن یہ بالکل شارٹ ٹرم کی ہے, اور شارٹ ٹرم میں ہی جو ہے یہ آپ کی ویلڈ ہوگی. شارٹ ٹرم میں آپ کو 3-4 روپے دے جاتا ہے تو وہی ہوگا. اس سے زیادہ فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ فی الحال جو ہے آپ کے سارے آپ کا سیمنٹ سیکٹر ہی کریکشن میں چل رہا ہے. تو یہ آپ چیز دیکھ لیں, یہ کافی ٹائم سے اسی طرح ہی چل رہا ہے آپ کا سیمنٹ سیکٹر. تو میرے خیال میں یہاں سے آپ کا 94 کر جائے 93 کر جائے تو بہت ہوگا, لیکن فی الحال جو ہے سیمنٹ سیکٹر کا ویٹ کیا جائے کہ سیمنٹ سیکٹر آپ کی کوئی پراپر سپورٹ بنا لے تو اچھی بات ہے. فی الحال سیمنٹ سیکٹر آپ کا ایک پرائس پہ نہیں رک رہا, کیونکہ آلموسٹ آپ کا سیمنٹ سیکٹر فی الحال جو ہے فالنگ نائف کی طرح کام کر رہا ہے. ڈیرہ غازی خان سیمنٹ آج بھی ڈاؤن گیا ہے, اور اب اپنی سپورٹ پہ آ رہا ہے, دوبارہ ٹرینڈ لائن کو فالو کر رہا ہے, اور مزید ڈاؤن آنا ہے. ابھی 206 کی سپورٹ ہے, اگر 206 کو بریک کر جاتا ہے دین یقیناً 200 کو بھی توڑ دے گا, اور دین آپ کی اگلی جو سپورٹ بنے گی 188 سے لے کر 193 کے درمیان بن سکتی ہے. ابھی 200 اور 206 کا لیول اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسے 200 کو بریک نہیں کرنا چاہیے. 200 کو اگر بریک کرے گا تو دن یہ گیپ فلنگ کی طرف بھی آ سکتا ہے. فی الحال ہمیں سیمنٹ میں والیوم اچھا دکھائی نہیں دے رہا, بالکل ایوریج والیوم ہے, کچھ ایکسٹریم قسم کا والیوم نہیں آ رہا ہے. اگر آپ یہ پہلے والا والیوم دیکھیں نا, جو یہاں پہ والیوم پڑ رہا تھا, اس والیوم کی نسبت اب والیوم آپ کا بہت کم پڑ رہا ہے, اور یہ یقیناً آپ کا ویکلی میں بھی جو ہے آپ کی اچھی خاصی کریکشن چل رہی ہے. سارے سیمنٹ کی چل رہی ہے, میپل لیف کی چل رہی ہے, فوجی سیمنٹ کی چل رہی ہے, ڈیرہ غازی خان سیمنٹ کی چل رہی ہے, اسی طرح لکی سیمنٹ کی بھی اچھی کریکشن چل رہی ہے. اور لکی سیمنٹ اب فی الحال اگلا جو آپ کا نیکسٹ لیول ہے وہ 410 سے 412 کا ہے, اس لیول کا ویٹ کیا جائے, ادروائز 400 کو بھی بریک کر سکتا ہے. دین آپ کا نیکسٹ لیول 400 کا ہی ہوگا. تو فی الحال تھوڑا سا ویٹ کیا جائے اور دیکھیں کہ یہ شیئر آپ کا 415 کی طرف آتا ہے کہ نہیں, 412 کی طرف. 412 کا ویٹ کریں, دین اگر بریک کرے گا تو دین ہم لوگ 412 کا ویٹ کریں گے. فی الحال تک یہ شیئر آپ کا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی چل رہا ہے, اور ویکلی کا چارٹ اگر آپ دیکھیں گے تو ویکلی کے چارٹ پہ بھی آپ کو بڑی اچھی کریکشن نظر آ رہی ہے, جو کہ ویل ڈیزروڈ کریکشن ہے, اور سارے سیمنٹ سیکٹر میں چل رہی ہے. بھائی آپ سارے کا سارا سیمنٹ سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں, پینر سیمنٹ میں اچھی چل رہی ہے, چراٹ سیمنٹ میں اچھی چل رہی ہے, بیسٹ وے سیمنٹ میں بھی چل رہی ہے, آلموسٹ سارے کے سارے آپ کے سیمنٹ کے سیکٹر میں چل رہی ہے کریکشن. لانگ میں سارے کا سارا سیکٹر آپ کا بہت اچھا ہے, اپنی ٹرینڈ لائن پہ آ رہا ہے 412 کے لیول پہ. تو ذرا ویٹ کریں اور اسے ذرا کریکشن کو کمپلیٹ ہو لینے دیں. اور یہ کریکشن جو ہے اس دفعہ کی کریکشن جو ہے سیمنٹ میں اچھی خاصی کریکشن ہے, اس کریکشن کو ذرا سا کمپلیٹ ہو لینے دیں. چراٹ سیمنٹ ان ایکسپیکٹڈلی گر رہا ہے, حالانکہ اسے رک جانا چاہیے تھا, اور اسے جو ہے تقریباً
315 को नहीं ब्रेक करना चाहिए था, ब्रेक कर गया है। अब 300 की इसकी सपोर्ट है और आज भी बिल्कुल साइडवेज ही कैंडल पड़ी है, ऊपर भी विक है, नीचे भी विक है, तकरीबन 1.5 रुपये आज निकले हैं। तो बहरहाल अभी ये आपका 300 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 300 को अगर ब्रेक करेगा तो देन ये आपका गैप फिलिंग की तरफ आएगा और गैप फिलिंग आपकी कंप्लीट होगी तकरीबन 286 से 290 के दरमियान, और उस लेवल पे जाके तो इसे मेरे ख्याल में अच्छी सपोर्ट बनानी चाहिए। अदरवाइज़ 280 आपकी करंटली एक आइडियल सपोर्ट है। 1 आवर का चार्ट बेशक आप लोग इसका देख सकते हैं, 1 आवर पे वॉल्यूम ठीक ही है और वीकली के चार्ट में भी आपकी वेल डिज़र्व्ड करेक्शन चल रही है और अभी इसे मज़ीद नीचे थोड़ा सा आना है, तो थोड़ा सा ज़रा वेट किया जाए सीमेंट सेक्टर का। तो ओवरऑल इंडेक्स आपका मज़ीद डाउन जा सकता है, मज़ीद करेक्शन है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी बाइंग बेशक करें। चाहे आपको चिराग सीमेंट अच्छा लग रहा है, लकी सीमेंट लग रहा है, फौजी सीमेंट लग रहा है, मुझे तो आलमोस्ट सारे के सारे स्क्रिप्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑयल एंड गैस भी मुझे अच्छा लग रहा है और आलमोस्ट सारे स्क्रिप्ट्स आपके फ़िलहाल फॉलिंग नाइफ की तरह वर्क कर रही हैं। अब ये आलमोस्ट आपकी 11-11 की सेल चल रही है, आपके सारे शेयर्स डाउन है और अच्छी खबर आपको बता के बिल्कुल भी नहीं आएगी, अच्छी खबर आपकी अचानक ही आएगी और अचानक ही इंडेक्स आपका परफॉर्म करेगा। तो फ़िलहाल के लिए आपके जो स्क्रिप्ट थोड़े थोड़े डाउन आ रहे हैं उनमें जो है आप हल्की हल्की चंक्स में या डिप्स में आप लोग थोड़ी थोड़ी बाइंग ज़रूर करें। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें और चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।